معاشی بحران، اخلاقی بحران، یہ تمام بحران جو آج نظر آ رہے ہیں، اس کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا آج کے دور میں جب ڈی چوک میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی امبریلا تلے ایک فتنے کو آنے کی اجازت ملی اور اسی سپریم کورٹ کے حکم کی حکم عدولی کرنے والے کو جب نوٹس ہوا تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ کھڑے اسد عمر کو تو پتہ تھا سپریم کورٹ کے حکم کا، مگر میرے علم میں نہیں تھا۔ وہ بات بھی اسی طرح مان لی گئی جس طرح لاڈلے نے کہا۔ اور آج کا سیاسی بحران جو کہا جا رہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، کیا یہ اس وقت شروع نہیں ہوا جب آئین کے آرٹیکل 63A کا سہارا لے کے جب یہ فیصلہ پنجاب حکومت جب بن گئی اس کو گرانے کے لیے استعمال ہوا، جس میں ری رائٹ کیا گیا آئین کو ایک لاڈلے کی ضرورت کے تحت، جب کہا گیا کہ حکومت بن گئی، ووٹ دینے والا نااہل ہو گیا مگر اس کا ووٹ اکاؤنٹ نہیں ہوگا، اور دوسری دفعہ حکومت پھر پنجاب حکومت گرانی تھی، تو پھر آرٹیکل 63A کا استعمال ہوا، ری رائٹ ہوا آئین، اور پھر ایک لاڈلے کو پھر موقع دے دیا گیا اپنی خواہش پوری کر لے۔ کیا دنیا میں کہ کسی عدل میں ایسا انصاف دیکھا آپ نے کہ پوری دنیا جان رہی ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں ایک ضرورت کے تحت، ایک سیاسی ضرورت کے تحت دھمکی دے رہا ہوں استعفیٰ دینے کی، میرا استعفیٰ قبول کرنے کے لیے بھی میں عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، اور جب قبول ہو جائے تو پھر میری نئی ضرورت ایجاد ہو اور پھر نظریہ ضرورت کا استعمال ہو۔ میں نے تو یہ دیکھا تھا کہ نظریہ ضرورت 1958 میں جسٹس منیر نے مارشل لا کو ایک تحفظ دینے کے لیے نظریہ ضرورت کا بے دریغ استعمال کیا، مگر آج نظریہ عمرانی فتنے کو تحفظ دینے کے لیے آج ایک نیا نظریہ عمرانی آپ کے سامنے ہے۔ کوئی بتائے ہمیں کہ ہم نے یہ تو سنا تھا کہ از خود نوٹس اس وقت لیا جاتا ہے جب قومی ضرورت ہوتی ہے، جب ریاست کو ضرورت ہوتی ہے، قومی مفاد میں لیے جاتے ہیں، مگر یہاں تو عتیقہ اوڑو کی شراب کی بوتل پہ از خود نوٹس ہوتا ہے۔ یہاں تو ایک گلی میں پانی کھڑا ہے اس پہ از خود نوٹس ہوتا ہے، مگر میں نے اپنے کانوں سے آنکھوں سے یہ نہیں دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے لوگ اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیں، اپنا وہ اعتراف جرم بھی کر لیں جنہوں نے نواز شریف کو ہائی جیکر بنایا اور آج تا حیات نااہل کر دیا، مگر از خود نوٹس تمام شواہد آنے کے بعد بھی، تمام کریکٹر کا اعتراف جرم کرنے کے باوجود یہ نہیں میں نے سنا کہ فل کوڈ بنا کے جو سپریم کورٹ پر دھبا لگا
جو پوری قوم کا اعتماد شیک ہوا، کوئی پھانسی چڑھ گیا، کوئی تاحیات نااہل ہو گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں فل کوٹ بنا کے اس کی تلافی کی جاتی. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا ترازو کا پلڑا دونوں جانب آپ کو کیا برابر نظر آتا ہے کہ 2002 میں میری قیادت تو نااہل ہو مگر الیکشن ہو رہے ہوں. یہ کیسا انصاف ہے کہ 2008 میں میری قیادت تو نااہل ہو، بے گناہ ہوتے ہوئے مگر الیکشن ہو رہا ہو. یہ کیسا انصاف ہے کہ 2018 میں میری قیادت کو رنگ سے باہر رکھا جائے مگر الیکشن ہو رہا ہو. کیا وہ مقبول نہیں تھے؟ کیا وہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر نہیں تھا؟ تو پھر کیوں اسے رنگ سے باہر رکھا گیا؟ جو آج باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب ایک پاپولر کو الیکشن سے باہر نہیں رکھا جا سکتا، تو پھر مجھے کوئی یہ تو بتائے نا کہ کیا 2023 کا الیکشن بھی میری قیادت رنگ سے باہر ہو اور ہم قبول کر لیں؟ نہیں قبول کر سکتے کہ بے گناہ ہوتے ہوئے اپنی ضرورت کے تحت، اپنی خواہش کے تحت، اور کیا میری قیادت کی جو ان کو چور ڈاکو لٹیرا غدار سیسیلین مافیا ایک ذہن سازی عدالت کے اندر سے ہوتی رہی، کیا اس پہ از خود نوٹس ہوا؟ کیا میری قیادت کو عدالت کی طرف سے بار بار جو القاب دیے جاتے رہے وہ آج تک کھڑے رہیں اسی طرح، اور دوسرے کو بد کردار ہونے کے باوجود، اور دنیا جانتی ہے اس کے کردار کے حوالے سے، اور 4 سالوں میں اس کی کرپشن بھی نظر آ گئی، 4 سالوں میں آئین سے کھلواڑ بھی نظر آ گیا، مگر وہ رجسٹرڈ عدلیہ کا صادق اور امین رہے اور 2023 کے الیکشن میں چلا جائے. الیکشن کی جلدی اس لیے ہو کہ کہیں اس کے چہرے سے صادق اور امین کا جھوٹا ٹائٹل جو تھا، نقاب جو تھا، وہ اتر نہ جائے. مگر بے گناہ ہونے کے باوجود میری قیادت کے منہ پہ ڈاکو چور لٹیرے کا جو ایک ضرورت کے تحت پردہ ڈالا گیا تھا وہ اسی طرح قائم رہے. یہ نہیں ہو سکتا. اور کوئی الیکشن سے سیاسی جماعت خود کو کہے اور بھاگے، یہ ہو نہیں سکتا. مگر کیا انصاف، کیا میرا آئین، کیا میرا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بے گناہ کو گناہ گار قرار دے دیں؟ انصاف کے ادارے اس کو بے گناہ ہوتے ہوئے سزا دے دیں؟ انصاف کے ادارے جو ہیں بے گناہ کو پھانسی پہ لٹکا دیں؟ انصاف کے ادارے جو ہیں بے گناہ کو ہائی جیکر بنا کر سزا دے دیں؟ انصاف کے ادارے جو ہیں بے گناہ ہوتے ہوئے اسے تاحیات نااہل کر دیں؟ مگر تمام ثبوتوں کے باوجود ایک لٹیرا، ایک بد کردار، ایک ملک دشمن، ایک پاکستانی قوم کی اخلاقی قدروں کو پامال کرنے والا، آئین کو پامال کرنے والا، تمام اداروں کو کمزور کرنے والا، وہ للکارتا پھرے اور اسے کوئی نوٹس نہ ہو. کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب بم پھینکے جا رہے تھے، پیٹرول بم پھینکے جا رہے تھے اداروں پہ؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب ڈی چوک میں للکارا جا رہا تھا؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب مالیاتی اداروں کو خطوط لکھے جا رہے تھے کہ پاکستان کی حالت یہ ہے اور ان سے کوئی مالیاتی ڈیل نہ کی جائے؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب سائفر لہرایا گیا؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جاروں میں بیٹھے لوگوں کو سہولت کاری کے لیے پکارا جا رہا تھا؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب غیر آئینی
فیل کے لیے اداروں کو پکارا جا رہا تھا، مگر نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوا تو پاکستان آج اس بحران میں پھنس چکا ہے، آج پاکستان اس حالت کو پہنچ چکا ہے۔ میں آج سے ایک دن پہلے لندن سے آیا، اور وہ قیادت جس کے ساتھ ناانصافی کی انتہا ہوئی، وہ 93 ہو، 99 ہو، 2002، 2008، 2017 ہو، مگر اس نے اپنے لب نہیں کھولے۔ اس نے دنیا کو اپنی مدد کے لیے خطوط نہیں لکھے۔ اس نے اپنی مدد کے لیے قوم کو نہیں کہا کہ اداروں پر چڑھائی شروع کر دو۔ اس نے نہیں کہا سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو جاؤ، ہائی کورٹ پہ حملہ آور ہو جاؤ، سول کورٹ پر حملہ ہو جاؤ، وہاں بیٹھے ججز کا نام لے کر اس کو دھمکیاں دو، نہیں کہا۔ مگر جو میں نے آج دیکھا اس کو، وہ لب کھولنے والا ہے۔ وہ اپنی ذات کے لیے اس نے تکلیفوں کے لیے لب نہیں کھولے، مگر جس پاکستان کے لیے اس نے تکلیفیں، مصیبتیں سہی، 10 سال زندگی کے قیمتی 10 سال اس کو جبرن پاکستان سے باہر رکھا گیا۔ اس کے نہیں ضائع ہوئے زندگی کے قیمتی سال، پاکستانی قوم کے 10 سال قیمتی ضائع کیے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ 2017 کا پاکستان دو مجھے، جہاں میں نے چھوڑا تھا، چھڑوایا گیا تھا میرا پاکستان، میرا 2017 کا پاکستان کہاں ہے؟ اس وقت از خود نوٹس کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت از خود نوٹس لیا جانا چاہیے تھا، یا 4 سال جو لاڈلے کو دیے اس وقت از خود نوٹس لیا جانا چاہیے تھا، جب 35 روپے کلو والا آٹا جو ہے وہ 100 سے تجاوز کر رہا تھا۔ اس وقت از خود نوٹس لیا جانا چاہیے تھا جب معیشت تباہ کی جا رہی تھی اور 3 وزیر خزانہ بدلے جا رہے تھے، مگر اس میں سے ایک کو اب کورٹ میں جب بلا کر معیشت کا پوچھتے ہیں تو اس وقت پوچھا جانا چاہیے تھا کہ پاکستانی قوم بے روزگار ہو رہی ہے۔ اس وقت از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا جب 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر بنا کے دینے تھے، نہیں بنے تھے، اس کا وقت از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا جب 2018 میں RTS بند کر کے اس کو جتوایا گیا۔ اس وقت بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا جب ہمیں پکڑ کے بھیڑ بکریوں کی طرح ڈالوں میں ڈالا جاتا تھا اور ہم سے اعتراف چیخیں نکلوانے کے لیے الیکٹرانک آلات استعمال کیے جاتے تھے۔ اس وقت بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا۔ جو آج پنکی پیرنی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کو فریال تارپور پر بھی جو مظالم ہوئے تھے، جو ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا۔ مگر ہم از خود نوٹس کو کبھی بھی خواہش نہیں کرتے کہ میرے لیے ہو، مگر جو میں دیکھ کے آ رہا ہوں، وہ شخص آج جو پاکستان کے اندر قرارداد منظور ہو رہی ہیں، آج جو ریفرنس دائر کرنے کی فیصلے ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے نواز شریف کھڑا ہے، اور نواز شریف اس ملک کو بچانے کے لیے وہ کسی وقت بھی بولے گا، کسی وقت بھی تحریک کا اعلان کرے گا، وہ آخری حد تک اس پاکستان کو بچانے کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کسی حد تک جائے گا۔ مگر میں ایک بات آج جو اہم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بات اگر اسٹیبلشمنٹ، بات اگر ججوں کے فیصلوں، بات اگر عمران خان تک رہتی تو میں شاید چپ رہتا، مگر بات اس سے آگے نکل گئی ہے۔
بات آ گئی ہے کہ وہ قوتیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی تھیں دنیا کی، وہ حرکت میں ہیں، اور جب گھر کمزور ہوتا ہے دشمن اس وقت حملہ کرتا ہے۔ پاکستان آج ہر لحاظ سے کمزور نظر آ رہا ہے دشمنوں کو، خاص طور پہ معاشی اور عدلی اور سیاسی جو بحران ہے، اس سے فائدہ اٹھا کے وہ ادارے، وہ قوتیں انٹرنیشنل پاکستان کے اداروں سے وہ باتیں منوانا چاہتی ہیں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں، وہ دباؤ میں رکھنا چاہتی ہیں پاکستان کے اداروں کو، حکومت کو، کہ جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مالیاتی ادارے کیا سلوک کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مالیاتی ادارے ایک بات مانے تو 3 اور سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے جس خطے میں ہے، اس خطے میں صورتحال نقشہ چینج ہو رہا ہے۔ وہ قوتیں جو ہم سے توقع رکھتی ہیں، ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ہم چین کے سامنے کھڑے ہو جائیں، مگر یاد رکھیں یہ میں حکومتی نمائندے کے طور پہ بات نہیں کر رہا، میں ایک پاکستانی ہوں۔ میں کوئی قدغن اپنے پہ لگے نہ لگے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے سب سے پہلے سروکار یہ ہے کہ میری قوم آزاد رہے، میری ریاست آزاد رہے، میری قوم کا مستقبل روشن ہو۔ وہ عدلیہ کے ذریعے، وہ چند جرنیلوں کے ذریعے، وہ عالمی قوتوں کے مہرے کے ذریعے اگر میری آزادی سلب کرنے کی کوشش ہوگی اور میرے کانوں میں وہ آواز پڑے، مجھے دکھائی بھی دے، میں نہ بات کروں گا، تو سب سے بڑا غدار پھر میں ہوں گا پاکستان کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج عالمی قوتیں اس مورے کے ذریعے وہ باتیں، وہ ڈیمانڈ رکھ رہی ہیں، کروا رہی ہیں، جس سے پاکستان کے اداروں پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور کھل کے عالمی ادارے جو ہیں، عالمی قوتیں جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں، وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو چکی ہیں اور پاکستان کے اداروں پر دباؤ بڑھا رہی ہیں تاکہ اس کے موقف کو جو قبول کیا جائے اور اس لاڈلے کو کسی نئے RTS کے ذریعے پھر اقتدار پہ لایا جائے، تاکہ میری معیشت جو ڈوب چکی اس کا فائدہ پاکستان کے دشمن اٹھا سکیں۔ تو میری آج بھی خواہش ہے، آج بھی کہتا ہوں کہ 3-4 کا فیصلہ، کیا پاکستانی قوم میں سے کوئی مجھے یہ کہے گا کہ 3 کا فیصلہ مانو، 4 کا فیصلہ نہ مانو؟ کوئی مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہے کہ کیا پاکستان کے اندر آج تک جتنے فیصلے ہوتے آئے غلط تھے یا صحیح؟ کیا عدالتوں کی اکثریت کا جو فیصلہ ہوتا تھا وہی نہیں مانا جاتا تھا؟ تو پھر آج کیوں خواہش کی جا رہی ہے کہ آپ اکثریت کے فیصلے کو نہ مانو، اقلیت کے فیصلے کو مانو؟ پھر مجھے یہ بھی کوئی بتا دے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے تمام کرداروں نے اعتراف جرم نہیں کیا تھا کہ اس کو سزا غلط ہوئی؟ اور کیا نواز شریف کے جرم میں، اس کو تاحیات نااہل کرنے کے جرم میں تمام کردار ایک ایک کر کے ثبوت دے نہیں چکے کہ وہ ہم نے ناانصافی کی؟ پھر آج کون ہے جو اس کو گواہ بنا کے مجھے کہہ دے یا کہہ دے کہ وہ فیصلہ درست تھا؟ تو ہم مان لیتے ہیں، ہم کھلے دل سے کہہ رہے ہیں 3 کا بینچ میں سے کوئی ایک کہہ دے کہ یہ تمام ثبوت غلط ہیں، نواز شریف کو سزا درست ہے، تو قوم مان لے گی۔ یا پھر یہ کہیں کہ پورا فل کوٹ بناتے ہیں اور قوم سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو،
کہ کبھی یہ ہوتا تھا کہ کسی حکومت سے استعفیٰ لینے کے لیے، کسی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے، اپنے مطالبات منوانے کے لیے لوگ تحریکیں چلاتے تھے، لوگ نکلتے تھے۔ آج ایک انصاف فراہم کرنے والے ادارے کے لوگوں سے آوازیں سننا شروع ہو گئی ہیں، آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم عید کے بعد استعفیٰ لینے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے۔ اب بھی کہتا ہوں، خدا کے لیے اس پاکستان پر رحم کرتے ہوئے جو کچھ ہو چکا ہے ہو گیا، مگر اس چیف صاحب کو اور 2017 کے جو جے آئی ٹی بنی تھی، جو فیصلہ لینے کے لیے مانیٹرنگ جج بنا تھا، کم از کم ان دو کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، خود سے دے دینا چاہیے، تاکہ قوم کے اندر اس ادارے کا بھرم رہ جائے کہ اس ادارے سے جو اکثریت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے قوم سڑکوں پہ نہ آئے، بلکہ اخلاقی قدریں، آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے خدا کے لیے اس قوم پر اور دنیا میں جو یہ ادارہ مذاق بن رہا ہے، ہم کسی طور پر بھی، بھلے ہمارے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، ہم کسی طور پر بھی اپنے اداروں کو دنیا کے میں ایک تضحیک کے طور پر جو لیا جاتا ہے نام، وہ نہیں برداشت کر سکتے۔ ہم آج بھی ایک ڈیمانڈ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ان ججوں کے فیصلے، چند ججوں کے فیصلوں سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا، چند جرنیلوں کے فیصلوں سے پاکستان کو نقصان پہنچ چکا، اور جو آج بھی سابق ہو چکے ہیں جرنیل مگر سہولت کاری کا رول ادا کر رہے ہیں، اس عمرانی فتنے کا وہ ایجنڈا جو وہ غیر ملکی قوتوں کا اعلی کار بن کے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو سہولت کاری وہ جج ہوں یا جرنیل ہوں، وہ جو ادا کریں گے اس کو بھی اسی تناظر میں لیا جائے گا جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والے دے رہے ہیں۔ تو بہت شکریہ۔ اگر کوئی لندن سے ہو کے آئے ہیں اور خبر یہاں تک آپ نے دی ہے بس لب کشائی ہوگی، تو لب کشائی ریاستی کون سے ادارے، ایک تو جوڈیشری ہے، دوسرا کیا سیکیورٹی اداروں کو بھی میاں نواز شریف لب کشائی کے دوران ہٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے کبھی بھی کسی کو ہٹ نہیں کیا، وہ انصاف کرنے والا ادارہ ہو، دیگر ادارے ہوں۔ ہاں، اداروں میں بیٹھے لوگوں نے جب جب آئین سے ماورا کوئی فیصلہ لیا، کوئی دباؤ ڈالا، پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں، آئندہ اگر کوئی ماورا آئین بات کرے گا، کسی ادارے کا بھی کوئی شخص بات کریں گے۔ اچھا جاوید صاحب، یہ بھی آپ نے جاوید صاحب کیا اس سے پہلے اگر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بے گناہ ہوتے ہوئے دی گئی تو کیا حکومت وقت اس پر بھی مطالبہ نہیں کر رہی؟ اور کیا آج تک کوئی اور اگزامپل بنا کے بتا دیں کہ نواز شریف بے گناہ ہوتے ہوئے کو تا حیات نااہل کسی نے کیا ہو تو ہم اس کے لیے بھی مطالبہ کریں گے۔ اور اگر آئندہ کسی شخصیت کو بے گناہ ہوتے ہوئے ٹرائل کیا جائے گا اس پر بھی آواز اٹھائیں گے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے انصاف کے تقاضے اور ہوں اور دوسرے کے لیے انصاف کے تقاضے مختلف ہوں، ایک پلڑا جھکا ہو اور ایک پلڑا اوپر نظر آئے، یہ برداشت قوم نہیں کر سکتی۔ ابھی فائنانس منسٹری نے 10 ارب روپے الیکشن کمیشن کو جاری کر دی ہیں، اس سے کیا ہم یہ سمجھیں کہ حکومت سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے 14 مئی کو الیکشن کروانے کا اسے امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں؟
ہم ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور مانتے آئے ہیں, بے گناہ ہوتے ہوئے بھی مانتے آئے ہیں, مگر ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ہمارا مطالبہ, قوم کا مطالبہ یہ ہے کہ جو ذہن سازی عدلیہ میں کی گئی لوگوں کی کہ یہ ڈاکو ہیں, یہ سسیلین مافیا ہیں, اور جو سزائیں بے گناہ ہوتے ہوئے دی گئیں وہ فل کوڈ بنا کے واپس لی جانی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2008, 2002, 2018 کی طرح 2023 میں بھی میری قیادت کو باہر رکھ کے کسی اور کو اس رنگ میں اکیلا کھیلنے کا موقع دیا جائے. یہ ہے اصل ایشو. یہ ہے اصل ایشو کہ ان چیزوں پر کیا عدلیہ کو, قوم کو کلیئر نہیں کرنا چاہیے, اور جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا, سسیلین مافیا کے القاب دیے قومی قیادت کو, ان کو معافی کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے اصل وہ بات. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک ان چیزوں کا فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک قوم کو پتہ نہیں چل سکتا کہ کس کے منہ پہ پردہ کس نے ڈالا ہوا ہے, اور کس پر الزام جو ہے, کن کی خواہش پہ یہ الزام لگایا گیا تھا. ان چہروں کو, ان ناموں کو بے نقاب کرنا چاہیے. اچھا میاں صاحب آپ نے کہا کہ عمران خان عالمی قوتوں کا ایجنٹ ہے اور کچھ ایجنڈے کے تحت خدا نہ کرے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کچھ ریٹائرڈ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو کیا ریٹائرڈ لوگ بھی اس عالمی ایجنڈے کا حصہ ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ کہ یہ تاریخ کی فتح نہیں ہے کہ آج مسلم لیگ نون ذوالفقار علی بھٹو کا کیس لڑ رہی ہے؟ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے. اگر دیر سے بھی کوئی اپنا کسی چیز کو مان لیتا ہے تو ہم تو ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ 2017 میں جو آپ نے غلط فیصلے کیے, 2000 میں جو نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر آپ نے اعتراف کیا, اس کا پبلکلی اعتراف وہ بھی کریں تاکہ قوم کو کلیئر ہو سکے کہ آپ جس قومی لیڈر کو چاہتے تھے, جس نے پاکستان کی ترقی کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کیا, آج پاکستان کی ڈیولپمنٹ پکار کر نام لے رہی ہے نواز شریف کا کہ یہ شخص ہے پاکستان کا محسن, اور آپ اس کو سسیلین مافیا کہو, آپ اس کو ڈاکو چور غدار کہو. کیا یہ پاکستان کے اداروں نے کہا نہیں تھا کہ نواز شریف نے پاکستان کا اتنا پیسہ انڈیا کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا؟ کیا اس وقت کے نیب کو معافی نہیں مانگنا چاہیے تھی جس نے کہا تھا؟ کیا آج تک کسی نے معافی مانگی؟ اور پاکستان کے قومی ہیروز پر آپ اس طرح کے الزام لگاؤ اور اس کی تلافی بھی نہ کرو. اور جو شخص ساری زندگی کا ویلا ہو, لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھنے والا ہو, وہ پاکستان کے خزانے کو لوٹ کے لے جائے, وہ ملک ریاض سے 50 ارب روپیہ لے کر بھاگ جائے, وہ توشہ خانہ لوٹ کے لے جائے, مجھے یہ بتائیں کہ آج بھی عمران خان کو تو دنیا سے پیسہ آ رہا ہے, دنیا سے پیسہ آ رہا ہے اس کی تحریک کے لیے, اور اس کی تعریفیں دنیا سے تو ہو رہی ہیں, مگر کیا پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے مالیاتی ادارے 2 دمڑی دینے کو تیار نہیں ہے؟ کیا دنیا پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے تو تیار نہیں ہے, بلکہ کڑی شرائط لگا رہی ہے اور عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے؟ اس سے مجھے اندازہ نہیں, اس سے آپ سوال کرنے والوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے خلاف کتنی بڑی سازش جو ہو رہی ہے, اس کا مورا کون ہے؟ اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں واپس؟ وہ جو تحریک کا آپ نے اعلان کیا وہ وطن آ کر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ثاقب نثار کی باقیات ختم ہو گئی؟ اور ثاقب نثار کی باقیات ختم نہ ہوں اور آپ ان کو پھر جیل میں زہر دینے جیسا پھر کوئی ایسا منصوبہ بنائیں. کیا جب نواز شریف کو زہر دیا گیا تھا جیل میں, اس پہ از خود نوٹس بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ کسی نے از خود نوٹس لیا؟ اور کیا پاکستان کے اندر نواز شریف پر کتنی بار قاتلانہ حملے ہوئے, کسی عدالت نے یہ کہا کہ نواز شریف کو سیکورٹی فراہم کی جائے؟ اور آج ایک عالمی قوتوں کے ایجنٹ کو کہا جائے
کہ اس کو تمام سیکورٹی فراہم کی جائے اور یہ پیٹرول بم بنا کے سیکورٹی فراہم کرنے والے اداروں پر بم پھینکتا رہے پیٹرول بم، ان کو تحفظ نہ دیا جائے مگر اس کو تحفظ دیا جائے تاکہ پاکستان کا مزید خدا نخواستہ بیڑا غرق کرنے میں اپنا رول ادا کر سکے۔ ہمیں تو یہ توقع نہیں تھی کہ اتنے بڑے منصب پہ اتنے چھوٹے ظرف کا آدمی بٹھا دیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ توقع نہیں تھی کہ عارف علوی جیسے لوگ جو ہیں عمران خان دوسرے اداروں میں ڈھونڈنا شروع کر دے گا، یہ ہمیں توقع نہیں تھی، مگر پارلیمنٹ بالادست ہے، پارلیمنٹ اپنا رول ادا کرے گی۔ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے تحریک انصاف سے اس حوالے سے گفتگو کرے گی؟ ایک تو یہ بندہ بڑا غیر سنجیدہ جس کا آپ نام لے رہے ہیں، مگر پھر بھی میں آپ کا سوال ہے تو یہ عرض کر دوں گا، کون سے آئین قانون کے تحت وہ اس ادارے سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف ہمیں سمجھا دیں۔